آج کل ترکی کے ایک ڈرامے ارطغرل کی بہت دھوم ہے اور اردو میں اس کو ارطغرل یا ارطغول بھی کہتے ہیں۔ اس کی حیرت انگیز کامیابی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیٹ فلکس اور یوٹیوب جیسی چینلز پر اس کے ٹی آر پی نے پچھلے 2 سال میں بالی ووڈ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تقریباً 60 لینگویجز میں اس کو اب تک ڈب کر دیا گیا ہے اور گھر گھر میں خاص طور پر لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں صرف مرد اور عورتیں ہی نہیں بلکہ بچے بھی اس کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ تقریباً 150 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریل نے جو تاریخی کارنامے انجام دیے ہیں انہیں دیکھ کر امریکہ و یورپ بھی دنگ ہیں۔ یہ بہرحال ایک انقلابی یعنی ریولوشنری ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس سیریل پر کئی اعتراضات بھی بڑے شدید ہیں مذہبی نقطہ نظر سے اور سیاسی نقطہ نظر سے، ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس میں سارے واقعات فرضی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ واقعات مکمل فرضی اور ڈراماٹائزڈ ہیں، لیکن جتنے کردار ہیں سارے سچے ہیں اور آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں اور ہمارے اطراف چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے، اور انہی کی وجہ سے امت مسلمہ کی ہر طرف آج ذلت اور رسوائی ہے۔ اس سیریل کو غور سے دیکھیے اور اپنے موجودہ حالات پر غور کیجیے۔ کیا اورال اور کرتوگلو جیسے غدار پاور حاصل کرنے کے لیے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر اپنوں کو مستقل نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں؟ کیا عزیز جیسے بے وقوف حکمران آج نہیں ہیں جن کو یہی خبر نہیں کہ ان کے اپنے محلوں کے اندر ان کی محبوبہ اور ان کا وزیر مسلمانوں کے بھیس میں کروسیڈرز کا ایجنٹ ہے؟ کیا اسلام سے نفرت کرنے والے منگول کفار نویان اور النچک جیسے لوگ آپ کے اطراف موجود نہیں ہیں؟ کیا ایتولان، گونچگل اور کولپن جیسی چالباز عورتیں ہمارے خاندانوں میں نہیں ہیں؟ کیا سعد الدین جیسے منافق جو جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہمارے اطراف میں موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اطراف بہادر بے، بتوہان، الپتکین اور گمستکین یہ انفارمرز نہیں ہیں جو چند کوائنز کی خاطر جاسوسی کر کے اپنے ہی اندر کے ہیروز کو شکست دینے کی یا ان کو ناکام کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ دوستو، یہ سارے کردار سچے ہیں، زندہ ہیں، ہمارے اطراف موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو صرف ارطغرل کا وہ اوریجنل کردار موجود نہیں ہے جو کبھی تھا اور جس نے تقریباً 625 سال قائم رہنے والی ایک حکومت کو قائم کیا۔ دوستو، یہ سیریل ہر دل میں ایک ارطغرل بننے کی تمنا پیدا کرتا ہے، ان تمام غداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تلوار سے زیادہ دماغ استعمال کرنے اور جوش سے پہلے ہوش استعمال کرنے کے گر سکھاتا ہے۔ ارطغرل کا مقصد حیات یعنی پرپز آف لائف مظلوم کی مدد اور انصاف قائم کرنا بتایا گیا ہے، اور اسی گول کے ذریعے وہ ایک ایسی حکومت قائم کرتا ہے جو 625 ایئرز تک 3 کانٹیننٹس پر حکومت کرتی ہے۔ یہی پیغام ہے جو اس سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ اب دوسرا الزام اس سیریل پر یہ ہے کہ اسلام میں فلم دیکھنا ہی حرام ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں انگریز کی ہر انوینشن پہلے حرام ہوتی ہے اور پھر اسے حلال ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں، جب جا کر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ اس لیے ہم زمانے سے کئی سال پیچھے چل رہے ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کئی 100 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ جس طرح پہلے پرنٹنگ مشین حرام تھی، لاؤڈ اسپیکر حرام تھا، گھڑیال دیکھ کر اذان دینا حرام تھا، اور ایسے کئی حرام تھے۔ اب ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ، ٹی وی، فلم، موبائل، سوشل میڈیا، کیمرہ، ویڈیو، یہ تمام حرام تھے۔ اب حلال بھی ہوئے تو اس حد تک ہوئے کہ آپ صرف مولاناؤں کی تقریر سن سکتے ہیں۔ ہماری کم سے کم 2 جنریشنز علمی اور تہذیبی طور پر انٹرنیٹ کے دور میں شعور کو پہنچی ہیں۔ اسی انٹرنیٹ سے انہوں نے دین سیکھا، ہسٹری سیکھی اور کلچر سیکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے لوگوں کو وہی ہسٹری معلوم ہے جو انہیں ٹی وی یا انٹرنیٹ کے ذریعے انگریزوں نے دی ہے، جس میں مسلمان ہیروز کا دور دور تک پتہ نہیں، اگر ہے بھی ہے تو بہت مختصر ہے۔ حالانکہ صدیوں پورے ایشیا، افریقہ اور آدھے یورپ پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ آغاز اسلام سے لے کر تقریباً 19 سنچری یعنی 1200 سال تک مسلمانوں نے منگولوں سے، ٹیمپلارز، کروسیڈرز اور بیزنٹینین سے بے شمار خونی جنگیں لڑی ہیں، لیکن آخری میں جیت ہمیشہ مسلمانوں ہی کی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کریں، جب کیمرے، ویڈیو اور انٹرنیٹ کا دور آیا، انگریزوں نے ان چیزوں کو انوینٹ کیا تو ہم اس وقت حلال و حرام کی بحثوں میں پڑ گئے، اور
انگریزوں نے فلموں، ڈاکومنٹریز، سیریلز اور ای لائبریریز وغیرہ کے ذریعے انٹرنیٹ پر اتنا مواد پھیلا دیا کہ خود ہمارے بچے اس کمپلیکس میں ہیں کہ کیا مسلمانوں نے کبھی ہسٹری میں یا کسی دوسری فیلڈ میں کوئی کام بھی کبھی کوئی انجام دیا ہے؟ کیونکہ پورے میڈیا میں مسلمانوں کا کردار طالبان، القاعدہ یا داعش کی طرح صرف خون بہانے والے باربیرینز کا ہے۔ دوستو، اس طویل تمہید کا حاصل یہ ہے کہ ایرتھرول نے پہلی بار امریکہ اور یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی نے آج تک دنیا کو یہود و نصارہ کا وہ مکروہ کردار اتنا کھل کر نہیں بتایا تھا جتنا اس سیریل سے ان کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ تاریخ کے سچے اوراق ہیں، اس لیے امریکہ اور یورپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ مسلمان اگر ٹیکنالوجی کو حرام نہ کیے ہوتے تو ایرتھرول جیسے بے شمار ہیروز، جیسے جنگ بدر کے واقعات ہیں یا پھر ابو عبیدہ، خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی وغیرہ کی ایسے کئی ہیروز کی داستانیں ہم پیش کر کے امریکہ اور یورپ کو اسلامی تہذیب کا کم از کم خائل تو کر چکے ہوتے۔ ایرتھرول نے دنیا کے تمام ایمبیشیس اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہسٹری خود بھی پیش کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کے غیر کی بنائی ہوئی ہسٹری پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالخصوص ایسے لوگ جو آئے دن انگریزوں کی کوئی نہ کوئی بنائی ہوئی فلم جس میں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے یا تاریخ کو غلط پیش کیا جاتا ہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو نہ دیکھنے کے لیے ایک کیمپین چلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایرتھرول ایک شاندار مثال ہے۔ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھ کر خود بھی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے آگے بڑھیے اور خود بھی کچھ پیش کیجیے؟ صرف پروٹیسٹ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایرتھرول کا ایک شاندار میسیج ہے۔ اگر چند ایک لوگ جو شادیوں اور نفل عمروں پر لاکھوں روپیہ بے دردی سے لٹاتے ہیں، اگر وہ پیسہ کنسٹرکٹیو کام پر لگا دیں تو بخدا ہم ہندوستان سے کئی ایرتھرول پیش کر کے سارے فاشسٹوں کے جھوٹ کا پردہ فاش کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تصویر حرام ہے، ویڈیو حرام ہے، لہو الحدیث ہے، عورت کو اسکرین پر لانا زنا ہے وغیرہ وغیرہ، دوستو اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے لوگوں میں 90% وہ لوگ ہیں جن کی جیبوں میں سیمسنگ یا آئی فونز ہیں، ان کے بیوی بچوں کے ہاتھوں میں ہر وقت یہ موبائل، آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ ہیں جس میں دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بے شمار لہو الحدیث میں مبتلا ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح اب ہمیں شوگر، کرونا، ایڈز اور کینسر کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، ساری عمر لاک ڈاؤن چلنے والا نہیں ہے، اسی طرح اب ہمیں ایسے سیریلز، فلمیں، ویڈیو اور انٹرنیٹ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ نہ تصویر حرام ہے، نہ ویڈیو حرام ہے، نہ فلم لہو الحدیث ہے، نہ عورت کا اسکرین پر آنا زنا ہے۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گھر کے کچن کی چاقو سے اگر کوئی قتل کر دے تو چاقو کو حرام نہیں کیا جا سکتا، یہ استعمال کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور الزام یہ بھی ہے کہ ایرتھرول میں کام کرنے والے ایکٹرز کے کپڑے یورپینز کی طرح ہیں، وہ مسلمان کی طرح لگتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک لغو الزام ہے۔ مسجد کی تعمیر کرنے والے سارے مزدوروں کا باوضو رہنا اور نمازی ہونا شرط نہیں ہوتا۔ کتنے علماء اور مشائخین ایسے ہیں جو جہیز، جوڑا اور شادیوں کے یہ ہندوانہ طور طریق کو مکمل حرام اور اسراف کہتے ہیں، لیکن خود اپنے گھروں کی شادیوں میں ان چیزوں کو نہیں روک سکتے اور نہ ایسی شادیوں میں جانا بند کر سکتے ہیں۔ تو کیا ان علماء اور مشائخین کی آپ اتباع بند کر دیں گے؟ کیا ان کو سننا بند کر دیں گے؟ علامہ اقبال، قائد اعظم وغیرہ کی داڑھی نہیں تھی، نہ وہ جھبے یا شملے پہنتے تھے، لیکن ان کے کارناموں سے مسلمانوں کی تاریخ روشن ہے۔ ہمیں کسی کے چہرے یا لباس کو دیکھ کر ان کے ایمان کو میجر کرنے کی روش کو مکمل بدلنا ہوگا۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اب یہ دور ای بینکنگ، ای ایجوکیشن یا ای کامرس کا ہے۔ ہر چیز انٹرنیٹ کی تابع ہوتے جا رہی ہے۔ جن گھروں میں دادا جان کی لائی ہوئی ابن کثیر، ابن خلدون اور فتاوی عالمگیری یا فتاوی نظریہ کی ضخیم جلدیں تھیں، انہیں اب دیمک کھا رہی ہے۔ اب انہیں کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کی لینگویج یعنی آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا پورا علمی اور تہذیبی سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، چاہے کتنا شاندار خطیب کیوں نہ ہو۔ لوگ آخری 5 منٹ میں آ کر سلام پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیر کر نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ اب ای اسلام کا دور ہے۔ اب آئندہ وہی دین چلے گا جو انٹرنیٹ پر ہوگا، موبائل یا کمپیوٹر پر ہوگا۔ اب اجتماعات، خطبے یا جلسے نہیں ہوں گے، بلکہ زوم، اسکائپ یا فیس بک پر ای اجتماع ہوگا۔ اسی طرح آپ کی تاریخ بھی اب اگر دوبارہ زندہ ہوگی تو یاد رکھیے کہ ایرتھرول کی طرح نیٹ فلکس یا یوٹیوب پر زندہ ہوگی۔ اگر آپ
ان چیزوں کو حرام کر کے لوگوں کو پرانی روش پر لانا چاہیں گے تو اب یہ ناممکن ہے۔ اس کام میں مدرسے نے ویسے ہی بہت دیر کر دی ہے۔ جس طرح اسلام کو مکمل مس انٹرپریٹ کرتے رہے ہم اور پرنٹنگ مشین کو حرام کر کے امت کو کئی سال پیچھے دھکیل چکے ہیں، اسی طرح تصویر، ویڈیو، فلم، ٹی وی وغیرہ کو حرام کر کے اور بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے۔ اب تو بچے کو یہ پتہ ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، ہاں ان کا استعمال حلال یا حرام ہو سکتا ہے۔ اب اگر عورت کو اسکرین پر اچھے اخلاقی اور تعمیری کنسٹرکٹیو مقصد کے لیے پیش کریں گے تو یہ جائز ہوگا، اور اگر عورت کو ناچنے، تھرکنے اور فحش کاری کے لیے پیش کریں گے تو پھر یہ حرام ہوگا۔ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ان چیزوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ وہ دور چلا گیا جب عورت کو ناقص العقل اور ساخط الاعتبار کہا جاتا تھا، یعنی کہ اس میں سمجھنے کی کمی ہے، اس میں دماغ کی کمی ہے۔ اس کو صرف اتنی ایجوکیشن کی اجازت تھی کہ وہ دھوبی کا حساب لکھ سکے اور ماں باپ کو خط لکھ سکے۔ آج عورت سیریل ہو کہ نیوز ریڈنگ روم، وہ ایکٹر ہے، نیوز ریڈر ہے، پائلٹ ہے، جج ہے، پرائم منسٹر ہے، سرجن ہے، جرنلسٹ ہے اور کیا نہیں ہے۔ اب آپ عورت کو اس دور میں واپس لے کر نہیں جا سکتے جہاں ہم نے اس کو پیٹریارکی کی مضبوط زنجیروں میں صدیوں جکڑ رکھا تھا۔ ہاں، اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے، نقاب لگاتی ہے اور دستانے پہنتی ہے تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں مسلک کے اصولوں کی پابندی کرتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جو عورتیں ایسا نہیں کرتی وہ زنا کر رہی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب اور کئی انڈونیشیا جیسے مسلم ممالک میں کروڑوں عورتیں ہیں جو نوکری کر رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، برقع نہیں پہنتی ہیں۔ خود ہر شخص کے خاندان میں 2-4 عورتیں تو ایسی ضرور مل جاتی ہیں جو نوکری کرتی ہیں یا کسی نہ کسی موقع سے برقعے کے بغیر باہر نکلتی ہیں۔ کیا نعوذ باللہ یہ ساری لاکھوں کروڑوں عورتیں زنا کر رہی ہیں؟ یہ ایک الزام ہے، یہ تہمت ہے، یہ ہمارے تقوی کا تکبر ہے، یہ اسلام کا مکمل غلط انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ پہلے تو فلم اور ویڈیو ہی کو حرام کہتے تھے، اب وہ قائل تو ہوئے کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بغیر عورت کے فلم بنائی جائے، اس میں کوئی میوزک نہ ہو، ڈرامہ نہ ہو، سچی کہانی ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ آرزو تو بہت اچھی ہے لیکن دور دور تک پریکٹیکل نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ کوشش بھی کی ہے تو وہ کوششیں مکمل فلاپ ہوئی ہیں اور پیسوں کا الگ نقصان ہوا ہے۔ یا تو اس کو حرام ہی رہنے دیجئے اور اسے دور رہیے، یا پھر کرنا ہے تو پورے پروفیشنل انداز سے کیجئے جیسے ایریتھرول بنائی گئی ہے تاکہ دشمنوں کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ایریتھرول پر اعتراض ہے کہ ڈرامہ یا تھیٹر کے ذریعے اسلام نہیں پھیلتا۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں اس دور کے ایک اہم انٹلیکچوئل جنہوں نے جامعۃ الفلاح اور ندوہ دونوں سے عالمیت سے فراغت حاصل کی ہے اور اس کے بعد پھر IRF کے میڈیا ڈائریکٹر رہے اور کئی یادگار ڈاکیومنٹریز بنا چکے ہیں، جناب صداقت حسین فلاحی، ان کے الفاظ کو میں پیش کروں گا کہ اسلام کی دعوت میں میڈیا، ڈراماٹائزیشن اور تھیٹر کے سارے ایلیمنٹس موجود ہیں۔ نبی کے معنی ہی خبر دینے والے کے ہیں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کہتے ہیں خبر کو، نیوز کو۔ نبی جو چیز لائے وہ لوگوں کے لیے لائے، لوگوں میں بات پھیلانے کو ہی میڈیا کہتے ہیں، اور ہر نبی نے اپنے دور میں جو بھی پاسبل میتھڈ تھا اس میڈیا کو استعمال کیا۔ فرعون کے جادوگروں کے دل میں بات اتارنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسپیچ نہیں دلوائی بلکہ سانپوں کا ایک سین کریٹ کیا گیا۔ اس کو میڈیا یا فلم کی زبان میں ڈراماٹائزیشن کہتے ہیں۔ اب ایسے الفاظ سن کر یقیناً ہم پر آپ فتوے تو دیں گے لیکن اس کی حقیقت پر غور کرنے کی زحمت فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسی بات کو پیش کیا جائے کہ جس کے کلائمیکس پر لوگ حیرت زدہ ہو جائیں، ایمان لے آئیں، سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہی تو میڈیا ہے، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹے بتوں کا سر توڑ دینا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دینا، اور لوگوں کے پوچھنے پر کہ کس نے ہمارے بتوں کے سر توڑے، حضرت ابراہیم کا یہ کہنا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ یہ سسپینس ہے، اس کو کہتے ہیں سسپینس کے کلائمیکس سے یہ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ جو بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ ان کا قوم سے کہنا کہ ستارہ ہمارا رب ہو سکتا ہے، پھر کہنا کہ نہیں وہ تو ڈوب گیا، چاند ہمارا رب ہو سکتا ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر کہنا کہ نہیں سورج ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ سے یہ کہلوایا
کہ یہی چیز آج کی دنیا میں تھیٹر کہلاتی ہے، ڈراماٹائزیشن کہلاتی ہے، تاکہ لوگوں میں دلچسپی، کیوریاسٹی اور لاجیکل تھنکنگ پیدا ہو سکے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے ایک ہی تقریر میں ستارے، چاند، سورج وغیرہ کا سیدھے سیدھے انکار کر کے ڈائریکٹ ایک اللہ کو مانو کا حکم دے بھی سکتا تھا۔ بہرحال دعوت یا تبلیغ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف درس کرنے، تقریر کرنے سے دین پھیلتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے میڈیا کا بھرپور استعمال کرتا ہے، اور کئی مثالیں خود قرآن میں ہیں۔ نوح کا کشتی بنانا، لوگوں کا دیکھنا، مذاق اڑانا، لیکن کچھ لوگوں کا سنجیدگی سے غور کرنا، پھر یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جانا، یا یوسف علیہ السلام کا پہلے کنویں میں، پھر محل میں، پھر جیل میں، پھر دوبارہ محل میں پہنچ جانا، اس کے بعد بچھڑے ماں باپ اور بھائیوں سے ملنا۔ ان تمام واقعات پہ غور کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے میڈیا کا، ڈراماٹائزیشن کا اور ان طریقوں کا جس سے انسانی عقل سوچنے پر مجبور ہوتی ہے، بھرپور استعمال کیا ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قصے کہانیوں سے اسلام نہیں پھیلتا، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعوت بھی اسکرپٹ ہوتی ہے، دعوت کی اسکرپٹ ہوتی ہے، ایک واقعہ بنا کر اس سے لاجک پیدا کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ انڈیا کے ٹی وی پر جھوٹے، غیر انسائنٹیفک مائتھالوجیز یعنی خرافات کو جب اس طرح ڈراماٹائز کیا گیا جیسے وہ سچے واقعات لگیں، تو کروڑوں کافروں نے ہی نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں نے بھی اس کو دیکھ کر ان کے ذہن میں ایسے جھوٹے واقعات سچ واقعات بن کے ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئے۔ اب اہل مدرسہ اور اہل مسالک یا تو دور ہی رہیں اور فتوے دینا بند کر دیں، یا پھر میدان میں اتریں اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں اور صحیح دین کو اب اسلام کے ذریعے پیش کریں، کیونکہ اب ایجوکیٹڈ طبقہ ان پرانی کتابوں کی طرف یا اجتماعات کی طرف نہیں لوٹنے والا ہے۔ جو لوگ جائیں گے اس اجتماعات میں، وہ لوگ تو ویسے بھی ایجوکیٹڈ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن جو طبقہ حکومت میں ہے، جو طبقہ بینکنگ میں ہے، جو طبقہ ایڈمنسٹریشن میں ہے، جو طبقہ جوڈیشری میں ہے، اس کو اگر اسلام سے مکمل مانوس کرنا ہے تو پھر آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا، اور اس چیز کو یعنی کہ جائز ناجائز کے بحثوں کو چھوڑ کے اسلام کو صحیح انٹرپریٹیشن کو سیکھنا ہوگا۔ اب آئیے ارطغرل کی کہانی کی طرف۔ ارطغرل کی کہانی اس دور میں دلوں میں ایمان کی ایک بجلی پیدا کرتی ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہر ملک میں ہر محاذ پر جو ڈیفیٹ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں میں جو مایوسی اور بے اعتمادی پیدا ہو چکی ہے، ارطغرل ان مایوسی کے اندھیروں میں ایک جذبے، ایک مردانہ عزم، ہمت اور حوصلے کی کرن پیدا کرتا ہے۔ یہ سیریل جنگ بدر، یرموک اور قادسیہ جیسی جنگوں کی یاد تازہ کر دیتا ہے کہ کس طرح اگر اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے ہمت کریں تو مٹھی بھر چند لوگ بھی بڑی سے بڑی فوج کو الٹ کر رکھ دے سکتے ہیں۔ ایک ارطغرل جن حالات میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھتا ہے، ان حالات کو دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ یہ حالات ہر دور میں ہیں اور آج بھی ہیں۔ ایک طرف وہ یعنی ارطغرل اسلام دشمن منگولوں سے گھرا ہوا ہے، وہ منگول جن کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ اسلامی طریقے پر جانور اگر کوئی سلوٹر کرے تو اس کے لیے سزائے موت تھی، اذان دینے پر سزائے موت ہوا کرتی تھی۔ منگول جہاں بھی علاقے فتح کرتے، مسجدوں کے میناروں کو گرا کر مسجدوں کو گھوڑے باندھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اگر کوئی ٹوپی یا داڑھی میں نظر آئے تو اس کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ پھر دوسری طرف مسلمان حکومتیں سلجوق اور ایوبی تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تیسری طرف بیت المقدس واپس لینے کے لیے بیزنٹائن، کروسیڈرز اور ٹیمپلارز جن کے پاس انتہائی ویل ٹرینڈ مرسینریز تھے جو مسلمانوں کے خیمے میں جگہ جگہ پھیلا دیے گئے تھے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ان کی مین اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی۔ چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ ارطغرل کے قبیلے کی طرح سینکڑوں قبیلے تھے، ہر قبیلے کا سردار لیڈر بننا چاہتا تھا اور شہرت چاہتا تھا، اور وہ صرف اس قبیلے کا چیف نہیں بلکہ تمام چیف آف آل ٹرائبس بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ مستقل چیلنج چلتے تھے، کسی کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے تھے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ پانچواں مسئلہ جو اہم مسئلہ تھا، جو آج کا بھی مسئلہ ہے، کہ عورتوں کی سیاست مردوں سے زیادہ تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے بہادر بھی گھر کی عورتوں کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ ایسے وقت میں ارطغرل چند ساتھیوں کے ساتھ حق کو قائم کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے سگے بھائی اور خاندان والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور قبیلے سے اس کو ارطغرل کو نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خود قبیلے کے اپنے لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے کہ کہیں یہ ہیرو نہ بن جائے، اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس کو یعنی کہ اس سیریل کو دیکھنے کے بعد ہر شخص میں ایک ایمانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ان حالات میں وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے اندر سے جو خوف اور انفیریٹی کمپلیکس تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور لوگوں کے دل منافقت کے خلاف ان کے ضمیر زندہ ہو رہے ہیں، اور اسلامی تاریخ کو ریوائیو کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ایک دو چار اور سیریل بنا دیے گئے تو یقین مانیے کہ ایک انقلابی سوچ پیدا ہونے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کا جوش اور شوق شہادت کو پیدا کرنا بہت آسان ہو جائے گا، جس کی آج بہت شدید ضرورت ہے۔ جہاں تک سعودی عرب اور مصر کے ایرطغرل کے خلاف غصے کا تعلق ہے، اس کی وجوہات مکمل پولیٹیکل ہیں۔ انگلینڈ جو صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے اور اسرائیل کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے مسلسل سازشیں کرتا رہا، آخر کار فرانس اور رشیا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی عیسائی فوجوں کو یکجا کر کے 1921 میں مسلمانوں کی آخری طاقت کو ختم کرنے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ ترک انگلینڈ اور فرانس کے محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ ایسے وقت میں جبکہ ان کی فوجیں دشمنوں سے لڑنے میں مصروف تھیں، ادھر آل سعود، شریف آف مکہ اور مصر نے موقع کا فائدہ اٹھایا، انگلینڈ کے ساتھ مل گئے، اور آل سعود یعنی عبدالعزیز جب کنگ نہیں بنے تھے، انگریزوں سے ہتھیار لے کر احسا اور دمام سے ترکوں کا خاتمہ کر دیا اور بے شمار ترکی سپاہیوں کو قتل کیا۔ ادھر شریف آف مکہ نے انگلش کمانڈر لارنس آف عربیہ کی کمانڈ میں اپنی فوجیں دے دیں اور ترکوں کو مکہ اور مدینہ میں قتل بھی کیا اور ترکوں کی ریلوے لائن اڑا دی، اور اسی طرح سے مصر نے بھی کیا۔ آخری میں جنگ انگلینڈ تو جیت گیا، لیکن ترکی کی ہار نہیں ہوئی، بلکہ پوری امت مسلمہ کی شان، اس کی خلافت اور اس کی طاقت کی ہار ہو گئی۔ خود مسلمانوں نے ایک ملک، ان مسلمانوں نے جو انگلینڈ کا ساتھ دیا، انہوں نے ایک معمولی ملک حاصل کرنے کے لیے 40 ملکوں پر پھیلا ہوا یعنی 3 کانٹیننٹس پر قائم مسلمانوں کی ایک سپر پاور تھی، جس کو دشمنوں نے ختم کیا اور ہمارے اپنے لوگوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ سعودی ترکی دشمنی کے اس اسباب میں خشوگی کا قتل بھی ہے۔ پھر 2023 میں ترکی کی تمام ریسٹرکشن سے آزادی کا خوف، انٹرنیشنل سیاست میں طیب اردوغان کی بڑھتی ہوئی بے پناہ پاپولیرٹی، یہ ہر مسلمان ملک کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔